ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں آنے والا جب دنیا میں آتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ظاہر ظہور ہے کہ مسلمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور اگر غیر مسلم کافر مشرک وغیرہ ہے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ یہ جنازہ جس کا نہیں پڑھا جاتا وہ ہے جس کے لیے نہ دعا ہے نہ استغفار ہے۔ اب یہ کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے، اگر کوئی مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، نہ دعا ہے نہ استغفار ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان ماں باپ کے لیے ہی سارا کچھ ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اب ماں اور اس کا باپ جو ہے وہی اس کے لیے دعا ہیں، وہی اس کے لیے استغفار ہیں۔ کافر مشرکی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ خود اس لیے نہیں ہو سکتا، اسے دعا اور استغفار کی ضرورت ہے۔ حکم ظاہر ہے جو بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے اور یہ مردہ ہے۔ حکم کی تعلیم حکم کی حقیقت ہے۔ حکم کی حقیقت بتانے کے لیے جو حکم ظاہر کو مانتا ہے تو مومن ہوتا ہے، اور جب حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو یہ حقیقی زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ یہ زندگی حکم کی حقیقت کا نام ہے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو زندہ بھی پیدا ہوتا ہے، مردہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ حکم ہے۔ حکم اللہ پروردگار کا ہوتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ہو جاتا ہے اس کے مطابق جو تعلیم ہے بس وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، ہم کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک نیت ہوتی ہے، ہمیں ایک ایمان ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہم اور آپ ہیں۔ یحیی کہ وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، یہ فاتبعونی کے اندر ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کرتا ہے اور جو اللہ کہتا ہے۔ جو ہم کہتے اور کرتے ہیں وہ کتنی نیچ بات ہے کہ ہم عیب برے ہیں۔ ہم جو کھاتے اور پیتے ہیں وہ مردار کر دیتے ہیں، اور مردار کو پھر ہم دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ جب ہم اپنا مردار نہیں دیکھنا پسند کرتے تو دوسرے کا گندگی مردار کیسے پسند کریں گے؟ نصیب والا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے، مانتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اور زندہ ہوتا اور زندہ رہتا جو ہے یہ جوان ہے۔ یہ جوان ہے، جو بوڑھا ہو گیا یہ تو مر گیا نا، آج نہیں تو کل مر گیا۔ حقیقت تعلیم ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ فاتبعونی کے اندر حقیقت کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ تعلیم کس کی ہے؟ حکم وحی کی تعلیم ہے۔ یہ حکم وحی کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے، سائیں جی کو راضی کیا ہے، اور اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے۔
جو فتح بیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، حکم کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، وہ لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ اس پر موت آتی ہے نہ اس پر زندگی آتی ہے۔ وہ زندگی تو اس پر آئی ہے جس نے پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، وہ زندگی تو اس پر آئی ہے، اور جس نے تعلیم کے خلاف کیا ہے اس پر موت کب آئی ہے؟ وہ تو مردار ہو گیا ہے، مردار۔ اسی لیے فرمایا اللہ کی راہ میں جو مرنے والا ہے اسے مردہ نہ کہا جائے، وہ مردہ نہیں ہے، زندہ پیدا ہوا ہے، زندہ ہی رہتا ہے اور زندہ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ وہ زندہ مردار ہو جاتا ہو، زندہ مردار ہو جاتا ہو۔ پہلا مردار جان لیجئے کون ہے؟ جو کھاتا اور پیتا ہے اور حلال چیز کو، اچھی چیز کو، معطر چیز کو، خوشبو والی چیز کو مردار کر دیتا ہو، گندا کر دیتا ہو۔ کافر وہ بھی مردار کر دیتا ہے، مسلمان وہ بھی مردار کر دیتا ہے۔ فرق دونوں میں ایک ہے، ایک جو ہے اللہ کے حکم میں مردار کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، اور ایک اپنی خواہش کی پیروی میں، اپنی خواہش کی پیروی میں اپنے آپ کو مردار کرتا ہے، جو چیز کھاتا ہے اس کو مردار کرتا ہے، اور اپنی خواہش کی پیروی میں پھر آخر کار خود مردار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے جو اللہ کی راہ پر نہ زندہ رہتا ہے اور نہ اللہ کی راہ پر مرتا ہے، اسے فرمایا یہ مردہ ہے، اور اس لیے یہ مردہ ہے اس نے ہر چیز کو ناپاک کر دیا ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجسن، یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، نجس اس لیے ہیں، ناپاک اس لیے ہیں، پلید اس لیے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی پلید ہو جاتی ہے، وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا ناپاک ہو جاتی ہے جی؟ مردار ہو جاتی ہے۔ سانس لیتا ہے مردار ہو جاتا ہے، سانس دوبارہ کاربن ڈائی بن جاتا ہے، مردار ہو جاتی ہے۔ کھاتا ہے تو مردار کر دیتا ہے، پیتا ہے تو مردار کر دیتا ہے، کہیں گندگی کر دیتا ہے اور کہیں پیشاب کر دیتا ہے۔ نجس ہے اسی لیے تو اس نے ایسا کیا ہے نا۔ اگر پاک ہوتا تو پاک پر عمل کرتا، پاک ہے، اللہ کا حکم پاک ہے، حکم کی تعلیم پاک ہے، حکم کی تعلیم علم الہی پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا بندہ پاک ہے، بے عیب تو اللہ کا بندہ ہے، بے عیب تو اللہ پروردگار کا حکم کی تعلیم علم الہی ہے، اور ان کے ہتھے چڑھتا، ان کے ہاتھ لگتا تو یہ بھی پاک ہو جاتا۔ یہ ظاہر باہر کو دیکھتا ہے، وہ ظاہر باہر کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر قسم خدا کی ان کا ظاہر باہر بھی تم دیکھ لو نا تو تمہیں پتہ چلے اللہ کے نبی کا پسینہ کس قدر معطر ہے، نبی رسول علیہ السلام کے اندر جانے والی چیز کس قدر معطر ہے، اور آپ کا خون پینے والا وہ کس قدر معطر ہے، پاک ہے، صاف ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ یہ باتیں ظاہر ہیں، اس لیے ظاہر پر مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ظاہر منع کر دیا گیا ہے۔ کسی کا بھی ظاہر ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، حکم ظاہر پر ہوتا ہے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ زندہ پیدا ہوتا ہے تو اب یہ زندہ ہے، اب اگر یہ آگے مردار ہو جاتا ہے تو زندہ مردار ہوا ہے۔ کیسے کوئی مردار ہوتا ہے؟ حکم چھوڑ کر مردار ہو جاتا ہے، حکم کی تعلیم چھوڑ کر مردار ہو جاتا ہے، حکم کی تعلیم علم الہی سے دور ہو کر مردار ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی حکم سے پرے، حکم کی تعلیم سے پرے، علم الہی سے پرے تو اپنے آپ ہی ہو گئے، یہ سارے کے سارے مردار ہیں۔ مردار وہ ہوتا ہے جو نہ اپنا دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے غیر کا دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنا کھانا چاہتا ہے، نہ غیر کا کھانا چاہتا ہے، دل ہی نہیں مانتا۔ یہ خواہش کی پیروی میں کہیں شیطان کا کہنا مانتا ہے اور کہیں اپنا کہنا مانتا ہے۔ اللہ کا بندہ شیطان کی پیروی میں، نفس کی پیروی میں نہیں ہوتا، ایمان میں وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، ایمان میں حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانتا ہے۔ سنت کی تعلیم میں جب اسے علم الہی حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا حکم علم میں کرتا ہے اور اللہ کا مشاہدہ علم الہی میں کرتا ہے۔ یحببکم اللہ کی بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک گلا کھینچ کی اولاد نہیں ہوتی۔ جب بھی اولاد ہوئی ہے اللہ کے حکم میں اولاد ہوئی ہے۔ حکم میں جب اولاد ہو جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زندہ ہوئی ہے یا مردہ ہوئی ہے، لڑکی ہوئی ہے کہ لڑکا ہوا ہے۔
عیب والا ہوا ہے کہ بے عیب ہوا ہے، یعنی صحیح ہوا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، نارمل ہو گیا ہے۔ حکم تو ظاہر ہے نا، حکم تو پتہ ہے نا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ دینے آئے ہیں، پتہ نہیں دینے آئے، وہ حکم کی تعلیم دینے آئے ہیں، یہی تو بدتمیزی ہے، یہی تو جہالت ہے کہ جانتے کو نہیں جانتا۔ اگر تے کو جانتا تو وہ معلم ہے، تعلیم دینے آئے ہیں، وہ مزکی ہیں، پاک و صاف کرنے آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی رسول ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی تو ساری باتیں بتا کر کہ ولا کی رسول اللہ میں شک ہی دور کر دیا کہ میرے تیرے کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مزکی ہیں، معلم ہیں، پتہ دینے آئے ہیں، پتہ نہیں دینے آئے۔ قل هو اللہ احد، ایک اللہ پروردگار کی ذات صفات افعال کی تعلیم دینے آئے ہیں، اللہ کا مشاہدہ دینے آئے ہیں، اللہ کی ملاقات دینے آئے ہیں، اور تعلیم میں اللہ پروردگار کی حمد و ثنا سکھانے آئے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے ہوتی ہے جس نے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پروردگار کا حکم ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا حکم ہے اللہ کی ملاقات، اللہ کا حکم ہے جنت میں جانے سے پہلے جوانی، اللہ کا حکم ہے کہ بلاوا جب دیں اللہ نبی رسول فوراً حاضر ہو جاؤ، قیامت تک جب سائیں جی بلاوا دیں فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، تمہیں زندہ جو ہو تمہیں جوان وہ کرتے ہیں، تم زندہ جو ہو تمہیں ابدی زندہ کرتے ہیں۔ یہ زندگی پانے والا جب دنیا میں آتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، یہ زندگی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے، زندگی کمانے نہیں جاتا کوئی، زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہ زندہ ہے تو زندگی ساتھ ہوتی ہے، یہ ابدی زندہ ہے تو زندگی ابدی ساتھ ہوتی ہے۔ یہ محبت کو پا گیا ہے تو محبوب ساتھ ہوتا ہے، اور جب کوئی زندہ ہے تو زندگی ساتھ ہے، جب کوئی زندہ ہے تو ابدی زندگی ساتھ ہے، اور یہ ابدی زندگی دینے والا اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور جب کوئی دنیا میں آنے والا اللہ کا محبوب نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہ ہو جائے، سائیں جی کا محبوب نہ ہو جائے، ماں باپ کا محبوب نہ ہو جائے، اسے کیا پتا یہ تو مردار ہو رہا ہے، تین ہی تو مردار ہیں، اور تین مردار والا جو ہے اپنے آپ کو زندہ کیسے کہتا ہے؟ پاگل ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ پہلا مردار میرا اور تیرا مردار ہے۔ کوئی ہے جو کہہ نہیں سائیں جی جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ کھایا کیا تھا، پیا کیا تھا؟ پاک اور صاف کھایا اور پیا تھا، کیا ہو گیا؟ مردار ہو گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ہوتا مردار؟ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ پروردگار کا حکم جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ پھیر کر دکھاؤ جی۔ Is there anyone to change it? The fact of Almighty Allah. کوئی ہے کہ جو اللہ کی حقیقت کو ادھر ادھر کر کے دکھا دے؟ ہم نے بتھیرے سائنسدان دیکھے ہیں، وہ جناب ہم نے یہ جو بتایا ہے یہ فیکٹ ہے، ہم نے آبزرویشن کیا ہے، ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، وہ بتھیرے ہم نے دیکھے، فیکٹ بدل گئے۔ لیکن اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ دور تو کیا جانا، وہ تو اللہ کا مشاہدہ علم میں ہے نا، دور کیا جانا، جو اللہ نے کہہ دیا اس کو ہی دیکھ لے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اگر تو ایسے ویسے باتیں کرتا ہے، خدا بننے کی باتیں کرتا ہے، تو بھی کیا ویسے ہو جائے؟ نہیں، صرف گلاں کھچ کے اولاد کرنا جانتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہوتی ان میں۔ بات اگر ہے تو اللہ کے بندے میں ہے، کہ اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہی اللہ نے کہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور کہہ دے، اللہ کا بندہ کچھ اور کہہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا کچھ اور کہہ دے اور غلام کچھ اور کہہ دے؟ ادھر تو اچھے گھر جو ہیں ان میں ایک ہی گھر بچوں کی بات ہوتی ہے، ایک ہی بیوی کی بات ہوتی ہے، ایک ہی جو بیوی کا شوہر ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے، دوسری تیسری بات ہی نہیں نکلتی۔ ادھر تو گھروں کا یہ عالم ہے، وہ اللہ کے بندے کی تو شان ہی بہت بڑی ہے۔ ایک مردار میرا اور تیرا مردار ہے جو گھروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا دیا تھا؟ اللہ نے زندگی ہمیں دی تھی، زندہ چیز دی تھی، زندہ بھینس دی تھی، گائے دی تھی، زندہ دودھ دیا تھا، سارا کچھ زندہ دیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ اسے مردار کر دیا۔ مردہ تو ہر ایک نے ہونا ہی ہونا ہے۔ میں تو بات زندہ کی کر رہا ہوں نا، زندہ کی، بسنا تو باسی تو ہر ایک چیز نے ہونا ہی ہونا ہے، میں تو تازہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ اسے مردار کر دیا۔ یہ میں اور تو ہیں،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مری جو مردہ بکری پڑی ہوئی ہے کوئی تم میں سے اسے خریدے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر صدقے جائیں قربان جائیں، بھلا کوئی مردہ بکری بھی خریدے گا اتنے کی؟ کہا دیکھ لو یہ دنیا ہے، الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، کتا تو اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی وہ نہ کھا لے، اس کی نظر نہ پڑ جائے، کتا تو اسے بھوں بھوں کر کے کھاتا ہے، دوسروں کو بھوں بھوں کر کے ڈراتا ہے۔ یہ ہے مردار، اس کو چاہنے والا ہے کتا۔ کتا کیا کرتا ہے؟ مردار کو چاہتا ہے۔ مردار وہ ہوتا ہے جس کی جنس نہ بدلے، ورنہ کوئی چیز مردار روڑی ہو جائے، اس کی جنس بدل جائے، وہ لہلاتی فصل ہو جائے تو اب ٹھیک ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے۔ جنس نہ بدلے حرام ہو جاتی ہے۔ لڑکی ہے لڑکا ہے، نکاح میں جنس نہ بدل جائے، وہ بیوی نہ ہو جائے، وہ شوہر نہ ہو جائے، آپس میں اس کے علاوہ حرام ہے۔ یہ ناپاک ہوتا ہے جو دوسرے کو ناپاک کرتا ہے، اور ناپاک جو ہے اور جو دوسرے کو کرتا ہے یہ مردار کی چاہت میں ہوتا ہے۔ ذرا جا کر دیکھ لینا یہ کس کی چاہت میں ہوتا ہے؟ مردار کی چاہت میں ہوتا ہے۔ وہ اسے مردار کرتا ہے اور وہ اسے مردار کرتی ہے۔ یہ دونوں کتے اور کتیاں جو ہوتے ہیں یہ دروازہ جب کھولتے ہیں حرام کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اور اللہ والا جو ہوتا ہے وہ حلال کے لیے دروازہ کھولتا، حرام کے لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ اب فرق واضح ہو گیا نا، ایک ہے جو اللہ کے حکم میں مردار کرتا ہے، اور ایک ہے جو اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف چیز کو مردار کرتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف مردار چیز کو کرتا ہے تو چیز تو اللہ پروردگار پھر دوبارہ پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہ مردار ضرور ہو جاتا ہے، یہ مردار ضرور ہو جاتا ہے۔ دیکھا کرو کہ میں چیز جو ہے حلال کو اللہ کے حکم میں حلال کرتا ہوں یا حکم کے خلاف حلال کرتا ہوں، اور دیکھا کرو کہ حرام کو میں اللہ کے حکم میں اپنے لیے لقمہ جو ہے حرام حلال کرتا ہوں یا حکم کے خلاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھا کرو، جنس کا بدلنا ضروری ہے۔ اگر جنس نہیں بدلتی وہ اللہ کے سامنے اعلان جنگ کرتا ہے کہ اللہ نے حلال پیدا کیا ہوتا ہے، وہ حلال کو حرام کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلا حرام جب وہ کرتا ہے تو حلال کو مردار کر دیتا ہے، اور دوسرا حرام جب وہ کرتا ہے تو اللہ پروردگار کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، ورنہ مردار کیا ہے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بکری مردہ پڑی ہوتی ہے جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، اور کوئی چیز نہیں ملتی، حلال ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ پہلا مردار کرنے والا میں اور تو ہیں، دوسرا مردار یہ کرنے والا جب خود مر جاتا ہے مردار ہو جاتا ہے، ہو گیا مردار۔ اب جب میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز مردار کرتا ہوں تو میں نے بھی ایک دن مردار ہو جانا ہے۔ اب بتا پھر کیا کرے گا؟ اب کیا کرے گا؟ اب تو مردار ہو گیا ہے۔ اب یہ اللہ ہرگز نہیں کہے گا کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ وہ زندہ تو وہ ہے جس نے اللہ کے حکم میں حلال بھی کھایا ہے اور اللہ کے حکم میں حرام بھی کھایا ہے۔ جب جان بچانے کا وقت آتا ہے، محبوب کا حکم ہوتا ہے، سامنے مردہ بکری پڑی ہوتی ہے، اسے کھانے کی اجازت ہے۔ اب اس کے لیے مردہ نہیں، کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم میں اسے حلال کیا ہے۔ اب وہ اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے زندہ کو ذبح کیا جاتا ہے، کہ حقیقت اللہ پروردگار کا حکم ہے، یہ حکم میں پیدا ہونے والا، حکم میں زندگی گزارنے والا، حکم میں اس زندگی کو چھوڑنے والا ابدی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہاں بھی ابدی زندہ ہے، وہاں بھی ابدی زندہ ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ اپنے اللہ کا محبوب ہو گیا۔ یحببکم اللہ کا عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ یہ نبی رسول علیہ السلام کا محبوب ہو گیا ہے کہ اس نے نبی رسول کی سنت تعلیم کو مانا ہے۔ یہ سائیں جی کا محبوب ہو گیا ہے کہ اب قیامت تک یہ آنے والے جو ہیں یہ سائیں جی ہیں، یہ حکم کی تعلیم میں سنت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ان کا محبوب ہو گیا۔ اور جو ان تین کا محبوب ہوا ہے وہ تو ماں باپ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں، اللہ کے پاس پہنچے ہوں، پھر بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جس نے ان بڑوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ چھوٹا جو ہے یہ تو مان بھی جائے
تو بڑے نہیں مانیں گے، تو یہ چھوٹا مان بھی جائے تو کس کو منایا ہے؟ منانا تو بڑوں کو تھا، بڑوں کو منا کر چھوٹوں کو منانا تھا کہ چابی ہاتھ آ جاتی، اور تالا بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چابی نہ میرے تو تالا نہیں کھلتا۔ پہلا مردار میں اور تو ہیں، پہلا زندہ اللہ پروردگار کے حکم میں آ جانے والا زندہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مردار نہیں ہے، جو چیز کھاتا ہے اسے اللہ کی حمد و ثنا بنا دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا رہے گی۔ جو یہ چیز کھاتا اور پیتا ہے اسے مردار نہیں کرتا، وہ اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ لمبے لمبے ہاتھ، لمبی لمبی باتیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑا نامراد ہے، بڑا کم بخت اور بدبخت ہے کس نے اللہ کے حکم کے خلاف سارا کچھ کیا ہے۔ خود تو مردار ہے ہی ہے، یہ اللہ کی دی چیزوں کو بھی مردار کرتا ہے۔ اب جب یہ ہوتا ہے تو زندہ ہے، اب یہ جب ہوتا ہے تو مردہ ہے۔ اس لیے مردہ ہے کہ یہ ہر چیز جو اس میں جاتی ہے وہ مردار ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ جس کی طرف جاتا ہے اسے بھی مردار کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اچھا نجس ہے، اچھا ناپاک ہے، اچھا گندا پانی ہے، اچھی گندگی غلاظت ثقیلہ ہے، بھاری ہے، اور جس کو لگتی ہے اس کو ناپاک کر دیتی ہے۔ یہ مفتی مولوی سے پوچھ کے جانا ہے مجھے کیا لگا ہے، پانی لگا ہے یا پیشاب لگا ہے، مجھے کیا لگا ہے؟ مفتی مولوی تو پوچھے گا تجھے کیا لگا ہے بتا۔ جب ہم بتائیں گے تو پھر وہ بتائے گا کہ ہاں یہ ناپاکی ہے اور یہ ناپاکی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو پنگوڑے سے لے کر قبر تک مفتی بننے کا حکم آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ کوئی ہے جو کہہ دے گا نہیں آیا؟ آیا ہے۔ کیسے؟ استفتی من قلبی کا، اپنے دل سے فتویٰ لیا کر، اور دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ قسم خدا کی جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ جس پر ہاتھ ڈال دیتا اس کو بھی زندہ کر کے بھیج دیتا۔ یہ زندہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا مردہ ہو اور وہ مردار نہ کرتا ہو، دوسروں کو بھی نہ گندا کر دیتا ہو۔ ناپاک ہمیشہ دوسرے کو ناپاک کر دیتا ہے، پاک ہمیشہ دوسرے کو۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا حکم کی تعلیم علم الہی کا ثبوت ہے، سند ہے، یہ اصل ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ اب پھر دوبارہ لوٹیے، پہلا مردار میرا اور آپ کا کھانا پینا ہے، دوسرا مردار دنیا کا مردار ہے، جو کہ فرمایا کہ کافر مشرک لوگ دنیا اچھی مانگتے ہیں، لیکن مسلمان مومن دنیا اچھی مانگتا ہے اور آخرت بھی اچھی مانگتا ہے۔ اب کافر مشرک کی دنیا اچھی پتہ کیا ہے؟ وہ مال، وہ چیز جو یہ مردار کرتا ہے وہ اسے پسند ہے۔ اللہ کو اپنا حکم پسند ہے، اللہ پاک کو اپنے حکم کی تعلیم سنت پسند ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو چیز میں نے پاک پیدا کی اسے پاک کرے، یہ نہ ہو کہ میری پاک چیز کو یہ ناپاک کتا کرتا پھرے، یہ کتی کرتی رہے۔ کتی ہمیشہ ناپاک کے لیے دروازہ کھولتی ہے، کتی ہمیشہ ناپاک کے لیے دروازہ کھولتی ہے، اور ناپاک وہ ہوتا ہے اور جس کو ہاتھ لگاتا ہے، جس کو جو کرتا ہے اسے ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کتا کتی کو گھر میں رکھنے کا حکم نہیں ہے، اور دوسری چیز کون سی؟ گھر میں رکھنے کا حکم نہیں، تصویر گھر میں رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ مفتی اس بات کو کیا جانے، وہ تو جائز نجائز جانتا ہے، جائز نجائز جانتا ہے، جائز نجائز تو عمل ہوتا ہے۔ شریعت کب تمہیں تکلیف کے اندر پڑا دیکھنا چاہتی ہے؟ تمہارے عمل کو جائز کر دیتی ہے، تمہارے عمل کو نجائز کر دیتی ہے۔ یہ عمل جائز نجائز ہونا یہ مفتی صاحب بتائے گا، اور حکم کی تعلیم سنت میں نبی رسول حرام کریں گے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ عمل تو وقتی جائز ہوتا ہے، ایک دن آتا نماز روزہ عمل جو ہے حالانکہ حکم ہے وہ بھی ایک دن دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علم الہی میں کیا ہے، علم الہی میں کیا نہیں ہے؟ جو علم الہی میں ہے وہ تو ہے، علم الہی میں جو نہیں ہے وہ جہالت ہے۔ عمل جہالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، عمل علم میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جہالت میں کیا تو عمل ہی ہے نا، دین تو نہیں ہے نا، عمل ہی رہتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو جاتا کہ علم میں نے عمل کیا ہے تو اب یہ دین ہو گیا، واہ بھائی واہ پھنے کھاں ہو گئے ہو۔ دین تو حکم اللہ کا ہے، حکم کی تعلیم میں دین ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو دین ہے ہی نہیں۔
ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ اللہ فرماتا آؤ آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے ہو، میری طرف واپس لوٹنا ہے، تو اللہ کی طرف واپس ہم لوٹتے ہیں۔ اب پہلا مردار میں اور تو ہیں، پہلا زندہ میں اور تو ہیں۔ جب اللہ کے حکم میں سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے حکم میں سارا کچھ دیکھتے ہیں، سارا کچھ سنتے ہیں، سارا کچھ بولتے ہیں، تو اب اللہ سننے کی، بولنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے کی تعلیم دیتا ہے جو حلال ہے۔ حرام کی تو اللہ نے تعلیم ہی نہیں دی، تصویر رکھنے کی تو اللہ نے کہیں تعلیم ہی نہیں دی، کتا رکھنے کی تو اللہ نے کہیں تعلیم ہی نہیں دی، کتا کھانے کی اللہ نے کبھی تعلیم ہی نہیں دی، زنا کرنے کی اللہ نے کبھی تعلیم ہی نہیں دی، سود کھانے کی اللہ نے کبھی تعلیم ہی نہیں دی۔ تعلیم اللہ حلال کی دیتا ہے، عمل علم میں کرو یا جہالت میں کرو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں مردہ بکری کھا رہا ہوں، علم ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہوتی تو حلال تھا، اب وہ مردہ ہے، علم ہے حرام ہے، لیکن عمل ہے نا، جان نہیں بچانی، ڈوبتے کو تیرانا نہیں، سارا کچھ کرنا ہے۔ اب حرام سامنے پڑا تو کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہے، اب اللہ اسے حلال کر دیتا ہے۔ بھائی عمل جہالت میں کرو یا علم میں کرو، دین نہیں ہے، دین حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے، علم الہی ہے، اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بھائی ماں باپ ہیں، اور جو دین ہے وہ تو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، عالم دین نہیں، خادم دین ہونا چاہیے۔ خادم دین وہ ہے جو آنے والے کو زندہ کرتا چلا جاتا ہے، زندہ کرتا چلا جاتا ہے، عمل سے زندہ نہیں کرتا، نماز سے زندہ نہیں کرتا، روزے سے زندہ نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کروا کے زندہ نہیں کرتا، درود پاک پڑھوا کے زندہ نہیں کرتا، خود زندہ ہوتا ہے، خود زندہ کر دیتا ہے۔ اب جب زندہ پڑھتا ہے یہ سارا کچھ قبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ صد کتابوں صد ورق در نار کن، مولانا نبی سارا کچھ جو ظاہری پڑھانا ہے نا تیرا، یہ سارا آگ میں ڈال دے، ایک ہی کام کر، لوہے دل را جانب دلدار کن، یہ دل جو ہے نا یہ اپنے محبوب کے حوالے کر دے۔ تیرا یار جو ہے نا وہ تجھے دل سے چاہتا ہے، اور تو اپنے یار کو دل سے چاہ نا، چھڈ پرے غیران نہ وچ لے کے آ، میں بہت بڑا مولوی ہوں، بڑا بڑا حاجی ہوں، بہت بڑا نمازی ہوں، بڑا غازی ہوں، بہت بڑا یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ سب سے پہلے اونڈے منہ میں جہنم میں وہ ڈالا جائے گا جو بڑا شہید ہے، جو بڑا عالم ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن اپنے یار کا نہیں ہے، اپنے محبوب کا نہیں ہے، منافق ہے یہ منافق۔ پہلا مردار اور پہلا زندہ میں اور تو ہیں، اس کے بعد جو مردار آگے ہر چیز کو کرتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے اصل میں ناپاک نجس، اور جو ہر ایک چیز کو زندہ کرتا چلا جا رہا ہے یہ ہے اصل میں اللہ کا بندہ۔ فرمایا لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ موت آتی ہے نہ یہ زندہ ہوتے ہیں، عذاب ہی عذاب کے اندر ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ زندہ تو اللہ نے سب سے پہلے کر دیا ہے، کافر کو بھی کر دیا ہے، مسلمان مومن کو بھی کر دیا ہے۔ جب زندہ اللہ نے کر دیا ہے، اب جب یہ مرتا ہے تو یہ موت تھوڑی ہوتی ہے، زندہ کو جا کے حساب کتاب دینا ہے، اسے جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ یہ زندہ ہوتے ہیں کہ زندگی انہیں ملی ہوتی ہے، نہ ان پر موت آتی ہے کہ انہیں مردہ کہا جاتا ہے۔ بھئی زندہ مردہ وہ ہے جسے اللہ پروردگار کے حکم سے قربت ہوئی ہے، اور اللہ پروردگار کے حکم میں وہ اللہ کے قریب آیا ہے۔ جو دور ہوا ہے بھئی وہ مردار ہے، وہ تو مردار ہے، تو آنے والے کو مردہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حکم کی تعلیم والا کیا ہے؟ زندہ ہے۔ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اب اس کے پاس آنے والا زندہ ہوتا چلا جاتا۔ تو بیٹھ کے ویکھ اللہ دے بندیاں دے نال، اللہ جانتا ہے اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر زندہ نہ ہو جائے تو بات ہوئی نا۔ کتابوں کے ساتھ کب تک کتابوں کے ساتھ رہے گا؟ نمازوں کے ساتھ کب تک نمازوں کے ساتھ رہے گا؟ روزے کے ساتھ کب تک روزے کے ساتھ رہے گا؟
حاجی غازی صاحب قاضی صاحب کب تک اپنی قضا کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اس وقت تک رہے گا جب تک تجھے یہ عارضی زندگی ملی ہے۔ ابدی زندگی میں اللہ کے بندے کے ساتھ تو رہے گا۔ اب ایسے کر کہ اللہ پروردگار کے بندے کے ساتھ ہو جا، تاکہ ہونا اللہ کا پورا ہو جائے اور کرنا تیرا پورا ہو جائے۔ اگر اللہ کا ہونا پورا ہو جاتا ہے اور تیرا کرنا پورا نہیں نہ ہوتا تو ہو کر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ یہ ہوتے 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 جو ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کرتا ہے۔ یہ کرتے کرتے پھر جو ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے۔ کرتے کرتے ہونا بڑی چیز ہے، اور یہ کرتے کرتے ہونے والا وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا صرف وہی ہے جس نے حکم کی تعلیم حاصل کی ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ہیں نہیں۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عمل کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ۔ اور جب نماز ادا کرتا ہے، روزہ ادا کرتا ہے، تو کس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں بتائیے؟ جس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی عبادت کا اللہ کے ساتھ۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ دھیان محبوب کی طرف نہ ہو اور اس کی حمد و ثنا کوئی کرے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ عبادت میں اس کا حکم ہونا چاہیے، عبادت میں حکم کی تعلیم ہونی چاہیے، حکمی علم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جب دھیان اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو نماز روزہ ہوتا ہے، تو پھر دھیان میں مشاہدہ ہونا چاہیے، مشاہدہ علم الہی سے ہوتا ہے۔ تو جدھر حکمی علم ہونا چاہیے ادھر حقیقی علم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حقیقی علم معلم دیتا ہے، معلم ساتھ ہوتا ہے، اور حکمی علم بھی معلم دیتا ہے، معلم ساتھ ہوتا ہے۔ جب مشاہدہ ہوتا ہے تو جدھر اللہ ہوتا ہے ادھر اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے، کہ لا یبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، نہ اللہ کا حکم ختم ہوگا، نہ اللہ کے حکم کی تعلیم ختم ہوگی، نہ علم الہی ختم ہوگا۔ جب اللہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے تب نہیں ختم ہوا کہ لا یبقا، تو پھر اللہ پاک تو ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس کا حکم ختم ہوتا ہے، نہ حکم کی بادشاہی ختم ہوتی ہے، نہ تعلیم ختم ہوتی ہے، نہ تعلیم کی بادشاہی جو ہے، نبی رسول ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ تو کلو نفس ذائقۃ الموت جو ہے نا، یہ حکم ظاہر ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ابدی زندہ ہو جائے تو اسے موت آئے اور مار دے، نہیں، یہ حکم ظاہر ہے بتانے کے لیے کہ ابھی اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے ابھی یہ تمہارے پاس ہے۔ یہ حکم ظاہر ہے جہاز میں نظر آ رہا ہے، اور جب جہاز دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے تو ظاہر میں اب جہاز کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جاتا کہیں نہیں ہے۔ اور جب انرجی شیپ بدل لیتی ہے، طاقت دوسری طاقت ہو جاتی ہے، پھر تیسری طاقت ہو جاتی ہے، چوتھی طاقت ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے نبی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جوانی اپنی اولاد میں دی ہے قیامت تک، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی حقیقت رحمت محبت میں اپنا معلم دین کا علم کا بنا کر دی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ان کی شان اس لیے بڑی ہے، ان کے غلاموں کی شان اس لیے بڑی ہے کہ ان کے غلاموں کو حقیقی علم عطا کیا گیا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا ہے۔ پہلوں کو حکمی علم دیا گیا تھا، اسی لیے تو آ کر مقتدی بنے، اسی لیے تو اللہ پاک نے کہا لن ترانی، اسی لیے تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے۔ ہمیں وہ آقا مولا ملا ہے، ہمارا آقا مولا وہ ہے جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور پہلے نبی رسولوں کا بھی وہ محبوب ہے۔ فاتبعونی کے اندر یہی تو بات ہے، یحببکم اللہ، کہ پھر تمہیں اللہ محبوب بناتا ہے جب تم میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ ہمارے پتہ محبت ہماری کیا ہے؟ محبت کے عمل، محبت کے عمل۔ اچھا جی، اب پھر دوبارہ لوٹ کر آئیے اسی بات کی طرف، تاکہ کسی کے دل میں وہ بات نہ رہ جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہے، یہ تو عمل ہے، اس کا تو دفتر سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تو ہمارا آقا ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ پروردگار ہے۔ کیسے بھائی؟
جب دنیا سے جاتے ہیں یہ داڑھی مبارک ساتھ جاتی ہے. ایسی ہے نا. کیا نظر آتا ہے؟ داڑھی مبارک نظر آتی ہے. جس کو داڑھی ملی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا ہے. سنت ہے نا. آپ کی سنت داڑھی مبارک ہے نا, یہ آپ کو ملی تھی نا. نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہمیں حکم میں یہ دی گئی ہے, اور ہمیں حقیقت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے, حقیقت میں تو ماں باپ دیا گیا ہے, حقیقت میں تو اللہ کا بندہ دیا گیا ہے, اور حقیقت میں تو اللہ ہمیں ملا ہے. نبی رسول علیہ السلام نے ہمیں داڑھی مبارک دی ہے, ماں باپ نے ہمیں سارا کچھ وجودی دیا ہے, اللہ کے بندے نے ہمیں داڑھی کی تعلیم دی ہے, علم الہی دیا ہے. ایک طرف ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور دوسری طرف حمد و ثنا میں ہم اپنے اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں. انت عبد اللہ کا انا کا تراہو, کہ محبوب کی عبادت کرو جیسے تم محبوب کا مشاہدہ کر رہے. تو داڑھی ہمارے ساتھ جاتی ہے. اور عورتوں کو اللہ پاک نے لمبے بال دیے ہوتے ہیں, یہ ساتھ جاتے ہیں. کونا مونا عورت کو کر کے نہیں بھیجا جاتا, اور کسی کی داڑھی شیو کر کے نہیں جاتی, باقی سارا کچھ نہ اتار لیا جاتا ہے. ایسی ہے نا. اب ہمارے ساتھ کون ہے؟ یحببکم اللہ, جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ. تو آئیے محبت کی طرف آئیے. آج ہم دنیا میں محبت کے عمل کریں گے. کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کل کو اللہ پروردگار, آج بھی کل آ جائے گا, آج کے بعد بھی کل آ جائے گا, اور کل بھی آ جائے گا. اللہ ہمیں محبت کر دے گا, اللہ ہمیں محبت کر دے گا. محبت ایسی ہے جیسے دودھ. پہلے دودھ کیسے ہے؟ پانی, پانی سے ساری چیزیں بنی ہیں. جب تک پانی سے بن رہی ہوتی ہیں یہ محبت کے عمل ہوتے ہیں. جب وہ چیز ہو جاتی ہے تب وہ محبت ہو جاتی ہے. ہم بھی انشاءاللہ ایک دن محبت ہو جائیں گے, ہم بھی ایک دن محبوب کے محبوب ہو جائیں گے. محبوب ہم سے محبت کرے گا اور ہم اپنے محبوب سے محبت کریں گے. محبت کا عمل کبھی نہ چھوڑنا. مردہ مردار عذاب جہنم, اللہ کا بندہ زندہ محبوب کا ساتھ, محبوب دلدار کا دلدار. اور جب تک یہ نہیں بات ہوتی کام کیسے بنتا ہے؟ آئیے اس کام کو عام کریں, اس کام کو عام کریں. جب تک یہ کام عام نہیں ہوتا, نہ اللہ کا نام, نہ اللہ کے نبی کا نام, نہ اپنے سائیں جی کا نام, نہ اپنے ماں باپ کا نام, کوئی پوچھتا نہیں. جب پوچھا نہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اللہ جب بھی پوچھتا اپنا نام پوچھتا ہے, اللہ جب بھی پوچھتا اپنے نبی رسول کا نام پوچھتا ہے, اللہ جب بھی پوچھتا ہے ہر ایک کے سائیں جی کا نام اللہ پوچھتا ہے, اللہ جب بھی پوچھتا ماں باپ کا نام پوچھتا ہے. ہمارا کام نام ہے, جو ہمارا نام ہے وہی ہمارا کام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو نام مسلمان ہو اور کام کافروں کے ہوں, نام محمدی ہو اور کام غیر محمدی ہو. نہ ایسے نہیں کرنا. جو آپ کے پاس ہے زندہ ہو کر واپس جائے. یہ دین ہے, یہ دین کی حقیقت رحمت محبت وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ دین اللہ پروردگار ہے, اور دین کی حقیقت رحمت یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اب زندہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی پاتا ہے, زندہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی پاتا ہے. زندہ جو پیدا ہوا ہے وہ حکم میں ہوا ہے, اب اس کا جنازہ ہے. اب جو زندگی پاتا ہے وہ حکم کی تعلیم میں ہوا ہے. اس لیے آخری لمحے تک نا حکم کی تعلیم میں زندگی ہے, ساتھ ساتھ چلے گی. اور جو حکم کی تعلیم میں زندگی چھوڑ دیتا ہے پاگل ہو گیا, اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے. اپنی حالت نہیں بدلتی, اللہ بھی حالت نہیں بدلتا. حکم کی تعلیم کو کبھی نہ چھوڑو. باقی عمل کی خیر ہے, حکم کی تعلیم میں کرو. جدھر نہیں بھی تعلیم میں ہو سکا تو نیت تو ہے نا حکم کی تعلیم میں کرنے کی. تھوڑی دیر بعد جا کے سائیں جی سے پتہ ہو جائے گا, سائیں جی کو بھی پتہ ہو جائے گا. یہ سب کو پتہ دینے والا اللہ نبی رسول ہے, پتہ دے کے رہتے ہیں. اور ذرا دھیان تو اپنے یار کی طرف کر کے دیکھو نا, ایسے پتے آتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.